السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امیدوار ہوں کہ تمام بہنیں و بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کے فیوزات و برکات، نعمتیں و عبادات کے انمول موتی سمیٹتے ہوئے ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ بھائیو اور بہنوں، یہ جو نقش پیش کر رہا ہوں ابلیسی نقش ہے۔ یہ ایک انڈیا کے اہل ہنود میں سے ایک سفلیگر ہے جس نے بڑی منت سماجت کی، کام کرنے والے چھلنے والے عمل کی۔ میری طرف سے ہر بندہ جائز کے لیے کوئی عمل استعمال میں لائے تو دعا گو رہتا ہوں اس کی کامیابی کے لیے۔ ناجائز استعمال کرنے والے کو میری طرف سے اجازت نہیں ہوتی۔ اپنی طرف سے استعمال کرائے تو خود ہی جواب دہ ہوگا اپنے عمل کا، اپنے کردار کا۔ ہم بری الذمہ رہیں گے۔ اچھا ناظرین کرام، اسکرین پر جو نقش آپ دیکھ رہے ہو ابلیسی نقش ہے، سفلی نقش ہے۔ ترتیب و طریقہ کار اس کی یہ ہے کہ اسے الو کے خون سے لکھا جائے گا۔ الو کے خون والا نقش ہے جسے سفلیات میں اچھے نقوش یا اعمال گردانے جاتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اضلاع قائم کر لینی ہے۔ اضلاع میں کوئی قید و بند نہیں، جس بھی ترتیب سے کوئی قائم کر دے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد اگر کسی بھی طریقے سے لکھ دے، چھال کی کوئی قید و بند نہیں، لیکن پھر بھی اگر دل میں شکوک و شبہات ہو تو ذرا آسانی کے لیے لکھ دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں، ذہن لگا کر اس کو کنفرم کر دے، کمپلیٹ کر دیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے لشکر ابلیس حاضر شد جہاں لکھا ہے وہ لکھ دینا ہے۔ پھر اس کے نیچے لشکر ابلیس حاضر شد جو لکھا ہے یہ لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد فرعون، نمرود، حامان، شداد لکھ دینا ہے۔ اب اس کے بعد فلاں میں مطلوب کا نام، اور پھر 9 مرتبہ تو لکھنا ہے، لیکن یہ شرط ہے اس میں خاص کہ تو میں قلم نہ اٹھے۔ قلم اٹھ گیا تو عمل ساقط ہو جائے گا۔ یہ ایک ہی ترتیب سے لکھتے جانا ہے 9 مرتبہ۔ اس کے بعد مطلوب کی والدہ کا نام لکھ دینا ہے۔ اب اسے الٹا کر کے طالب کا نام لکھ دینا ہے، اور پھر تو جو ہے یہ 7 مرتبہ لکھ دینا ہے، پر لگاتار لکھنا ہے، قلم اٹھ نہ جائے، خط جو ہے کٹ نہ جائے، یہ اس میں خاص شرط ہیں۔ اس کے بعد طالب کے والد کا نام لکھ دینا ہے۔ جب یہ لکھ دیے تو اس کے بعد خدام لکھ دینے ہیں، شیطانی جنات و خدام لکھ دینے ہیں۔ ہیلجن، کہیالن، مہیالن، علموشن، جب یہ لکھ دیے، اب اس کے بعد جو چاروں اطراف اضلاع میں
قفل بنا دیے گئے، تالے بنا دیے گئے، تو اس میں احضروا عابد النار لکھ کر پھر قفل کے اندر بستم نیچے عقل لکھ دینا ہے، پھر عامر الدار پھر بستم نیچے دماغ لکھ دینا ہے، الفیل والفیار پھر بستم نیچے دل لکھ دینا ہے، اسد الغیار پھر بستم پھر نیچے ہوش لکھ دینا ہے، اس کے بعد طلسم شمس معکوس لکھ دینا ہے، نیچے احین شراحین ادونائی ازباؤس الشدائی یہ لکھ دینا ہے۔ ناظرین کرام، اگر خیر کے لیے لکھنا ہو تو پھر میٹھے درخت کی کسی لکڑی کو توڑ کر اس سے قلم بنا دیں، فروٹ والی سیب کی ہو گئی، آڑو کی ہو گئی، اس طرح جاپانی پل کی ہو گئی، الغرض میٹھے فروٹ والے درخت کی۔ اگر شر کے لیے لکھنا ہو تو پھر کانٹے دار درخت کی یا کٹے فروٹ والے درخت کی کوئی لکڑی توڑ کر اس سے قلم بنا دینا ہے، اور 5 عدد نقش کاغذوں پر لکھ دینے ہیں۔ جب 5 عدد نقش لکھ دیے تو اس کو زیادہ زود اثر کرنے کے لیے عزیمت ابلیس اگر 21 یا 41 مرتبہ پڑھی جائے یا آخری انتہا 108 مرتبہ تو برق رفتاری سے اثرات ظہور پذیر ہوتے ہیں، نہیں تو ویسے بھی کام کرے گا، کوئی زکوٰۃ کی ضرورت نہیں، چلے کی ضرورت نہیں، وضو بے وضو کی کوئی شرط نہیں، کیونکہ نقش سفلی ہے، راستہ باطل ہے، دل تو نہیں چاہتا، پر زیادہ تر ایسے بندے آ جاتے ہیں رابطے میں کہ وہ اور مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، تو جب 5 عدد یہ لکھ دیے تو اس کو ایک کو چینی تھوڑی سی مٹی والی چھوٹی ہانڈی میں نیچے ڈال کر بیچ میں تعویذ رکھ دے، پھر اوپر چینی ڈال کر پھر کپڑ مٹی کر لے جسے گل بھی کہتے ہیں، اس کے بعد آگ کے نیچے دفن کر دے، ایک طالب اپنے دائیں بازو کے ساتھ باندھ دے، ایک کو اگر شر کے لیے ہو تو کانٹے دار یا کھٹے درخت پر باندھ دے، کھٹے فروٹ والے، لیمو ہو گیا، نارنج، مالٹا، اس طرح کے درخت ہو گئے۔ اگر خیر کے لیے لکھنا ہو تو پھر میٹھے فروٹ والے درختوں کے کسی شاخص کے ساتھ باندھ دینا ہے تاکہ ہوا کی جنبش سے ہلتا رہے۔ جو چوتھا ہے، چوتھے کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ وہ وزنی پتھر کے نیچے رکھ دینا ہے، اور جو 5واں ہے اسے 2 پرانی قبروں کے درمیان قبرستان میں دفن کر دینا ہے۔ موم جامے کی، کپڑ کی اپنی سوچ ہے، کر لو بہتر ہے، نہ کر لو کوئی مذائقہ نہیں۔ اگر کپڑ کرنی ہے تو پھر کالا کپڑا اور کالے داغے سے ساروں کو بند کر دینا ہے۔ یہ ہے ترتیب اس کی، بہت ہی مجرب ہے، سینے کا راز ہے، اور تیزترین نقوشوں میں سے ہیں، تیزترین اثرات صادر فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ دعا گو رہوں گا کہ اللہ رب الکریم ہدایت والے راستے پر ہمیں چلائے۔ اللہ رب الکریم مجھ پر، آپ تمام ممبران چینل و تمام مومنین و مومنات پر خصوصی فضل و کرم کا معاملہ فرمائے۔ بہت ہی نادر و روزگار عمل پیش کر دیا، یہ بھی مجبوری کے تحت، ایک بندے کی انتہائی مجبوری کی وجہ سے، نہیں تو ایسے اعمال زمانے پر عیاں نہیں کیے جاتے، اس سے فساد برپا ہونے کا
100% اندیشہ ہوتا ہے، لہٰذا سوچ سمجھ کر استعمال میں لائے، قدم اٹھائے۔ اپنے کردار اپنے عمل کا خود ہی جواب دہ ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، دیکھتے رہیے روحانی علاج گاہ، عملیات گوہر۔ اللہ حافظ۔